آپ فرماندے میں جدو جنگ یرموک میدان گیا تے رومی سپہ سالار آیا گھوڑے ہوتے سوار کہندے گھوڑا بھی ہوتا ایڈا وڈا تے ہو 1000 بندے دے مقابلے سی او دا سپہ سالار 1000 بندے دے کلا مقابلہ کردے سی تے بڈھے صحابی او دے گئے سامنے ہو گئے. آپ نے فرمایا اوئے تو کیے؟ انہیں کہا میں سپہ سالار ہاں، میں بڑا تکڑا، میں روزانہ اتنے جناب پائے کھانا، میں اتنا جناب بادام کھانا، پستے کھانا. فرمایا میں محمد عربی دا غلام ہاں، بڈھا 86 سال میری عمر ہے. انہیں کہا پھر آپ اینج مڑ کے دے گھوڑے دی پوچھڑ نپ لئی، اینج کر گھوڑے دی اینج پوچھڑ نپ لئی. فرمایا مقابلہ بعد جو ہوئے گا جڑاں تے گھوڑا ہلا کے بکھا. دوستو 1000 بندے دے مقابلے بندہ ہوئے تے 86 سال بڑھے صحابی ہومن. آج امت مسلمہ جہاد شروع کرے نا، میں قسم اٹھا کے کہنا 1000 ہسپتال بند ہو جانے، اے شوگر بھی مک جانی، بلڈ پریشر اے نا تو بلڈ پریشر ساری بیماریاں ہی تا آئیاں جدو امت نے جہاد چھڑیا. میں نو عالم سارے بیٹھے میرا پتہ سارے نو پتہ ہے. میں نو کوئی ایک حدیث لکھ کے بھیجے کہ حضرت عمر تے صدیق اکبر تے عثمان غنی تے حضرت مولا کائنات دے دور وچ پوری سلطنت ایک ہسپتال یا ایک دواخانہ کھلے ہو، میں نو دسو. اسلام نے رمزی تا رکھی ہے جہاد، یہ تو بندہ بیمار ہوندا ہی کوئی نہیں. 86 سال بڑھا بھی 1000 بندے دے مقابلے چاہ کے کھڑا ہو جاندہ. یہ تو بنا بڑھے جناب آج بلڈ پریشر چیک کراؤ، چورا چیک کراؤ، این جے ساری زندگی اسپتال جناب ٹک ٹک کے اگلے قبرنچ پا دیں. اسلام دے واسطے جو ہوئے بڑھے پیچھے تک کھڑے ہو سکتے نا، بم تے پکڑا سکتے ہیں کہ نہیں پکڑا سکتے. حضور نے فرمایا ایک تیر دی وجہ تو 4 بندے جنت چلے جان گے. حضور نے فرمایا جنہیں تیر بنایا وہ بھی جنت چلا جائے گا، جنہیں تیر خریدیا وہ بھی چلا جائے گا، جنہیں تیر پکڑایا وہ بھی جنت چلا جائے گا، جنہیں تیر چلایا وہ بھی جنت چلا جائے گا. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں تو اڑنا گل کرن لگا بڑی ڈاڈی. غزوہ خندق دے موقع تے پتہ ہے نبی علیہ السلام ایک ٹائم ایک صحابی نو ادھی کھجور دیندے سن. ایک ٹائم ادھی کھجور تائیاں صحابہ پیٹ تے پتھر بن لے کمر تے سیدھی رکھنی. لیکن میں خدا دی قسم نہیں پڑھیا کسی ضعیف تو صحیح حدیث ہی نہیں پڑھیا. ادھر جناب 50,000 دا لشکر سی اٹھ ذبح ہو رہے سن، 24 گھنٹے روٹیاں چل رہی سن. میں نہیں پڑھیا کہ کسی صحابی نے خفیہ طریقے نہ جا کے انہاں دے ایک برکی بھی کھا دی ہوئے. اپنے اندر غیرت پیدا کرو، دم خم پیدا کرو. کیوں قرضے لیندے ہو؟ سانو انہاں قرضے دی لوڑ نہیں ہے. ساڑھے جڑاں والے چ اتنی گندم پیدا ہو جاندی اسی نہیں مردے. اے کیڑی تسی جناب امت مسلمہ نو کنگال کر کے رکھ دیتا، بیکاری بنا کے رکھ دیتا. تسی میں قسم بخدا بھی نہیں پڑھیا کسی ایک صحابی نے کہا ہوئے حضور مر گیا، پہلے خندق کھودی پھر مٹی چائی، ہن 50,000 دا لشکر آ کھڑا ہویا. پتہ ہے جدو عمر بن عبد ود گھوڑے دی چھال مرا کے ادھر لے آیا نا، خندق عبور کر لے آیا تے مولا علی انہوں قتل کیتا. اس تو بعد 50,000 پورا لشکر خندق دے کنارے آ کھڑا ہویا. انہاں کہا لو جی سارا لشکر عبور کرو تو مدینہ پاک تے حملہ کرو. اس ویلے پھر پتہ ہے کی ہویا؟ رسول اللہ خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو. حضور خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے. 50,000 دا لشکر ادھر کھڑا سی اور پورا عرب مومنٹ آیا سی. آج لوگ کہتے ہیں منفی بات نہ کرو. میں کہا لا الہ تے جھگڑا ہویا. لوگا کیا جناب 360 بت اسی کعبے وچ رکھے ہوئے، اتے حبل بدے ہویا، لات و منات بار سارے بت سجائے، گھروں میں جی بت سجائے. حضور تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ کہندے جی منفی بات نہ کرے. میں کہا اسلام شروع ہی منفی تو ہوندا. بچے پڑھ پہلے اسلام دی تعلیم. جھگڑا ہی اس تو ہویا. پتھر بھی پہلے حضور نو صادق امین نہیں سن کہندے ہو. آج ساڑھے مولوی کہندے فلانے انگریز نے حضور کی بڑی تعریف کی. میں کہتا تینوں عقل ہی کوئی نہیں. تا ایڈا جی حضور نو مندہ سی تے پھر حضور دا کلمہ کیوں نہ اس پڑھیا؟ حضور نو نبی کیوں نہ اس منیا؟
حضور بڑے سپہ سالار تھے، بڑے منتظم تھے. جب تو نے منتظم بھی مان لیا، سپہ سالار بھی مان لیا، تو پھر تو نے نبی کیوں نہیں مانا؟ جھگڑا تو ہوئے یہ تھے، صادق الامین نہیں منتے سنو، لیکن جب حضور نے فرمایا میں نبی ہوں، تو پھر وہی ابو جال سی جڑے رسول اللہ دے بارے کیڑے کیڑے ظلم حضور نال کیتے ہیں. پھر حضور آخر مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. بدر وچ پھر آ گئے، اودے وچ پھر ایتھے ہی تے جھگڑا ہویا. تسی کیویں کہندے ہو جی ہور خدا کوئی نہیں، اسی گھراں وچ ہزاراں بت رکھے ہیں، کعبے وچ بت رکھے ہیں، تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ جھگڑا تو ہویا ہی لا الہ تے. پھر 5000 پورا عرب آ گیا، انہاں کہا جی تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ ساڈے لوگ سانو کوئی سمجھ ہی انہاں نوں کوئی نہیں دین دی. ایتھے ہی تک گل ہوئی. اللہ دا نور تے بعد وچ آنا ہے نا، پہلے جھگڑا کرنا پینا پوری دنیا نال. کہیں نہیں امن کی بات کرو. میں کہا امن کی بات، پھر لا الہ حضور نے فرمایا تو پھر پورا دنیا حضور دے خلاف ہو گئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر لوگ ایتھے پتھر مار دیتے، امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگا کٹ دیتے، عبداللہ بن جاش تے نک کن کٹ کے مونج دی رسی پرو کے لوگ ہار بڑا چڑھے. کیڑیاں گلاں تسی کردے ہو؟ ساڈے ہر بندہ ہے نہیں امن کی بات ہو. میں کہا امن دی گل ادو ہوندی جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جائے. تیری میری نماز ستیاں قضا ہوندی، تیری میری نماز گپاں ماردیاں قضا ہوندی، تیری میری نماز شادیاں ویاواں وچ قضا ہوندی، تیری میری نماز کھیل تماشاں وچ قضا ہوندی. سن ذرا جنہاں دا اسی کلمہ پڑھیا، جدو کافر سارے آ کے کنارے کھڑے ہو گئے، پھر حضور تلوار پکڑ کے خود کھڑے ہو گئے. لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ جلو من الدہری. حضرت حسان فرماندے ہیں حضور دیاں وڈیاں بہادریاں دی تے انتہائی کوئی نہیں نا. جے تو سب تو اے میں ویسے صغریٰ دا معنی ہی چھوٹا ہے، میں ویسے حضور دے بارے لفظ استعمال نہیں، لیکن ہے تے صغریٰ دا ہی لفظ. ہن پھر میں دا ترجمہ اور کی کر سکنا، ورنہ میری زبان ہے میں یہ ترجمے کد نہیں کیتے. ہاں جی ہے صغریٰ دا لفظ، وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہری. حضرت حسان فرماندے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا. حضور دی جنیاں بہادری تے شجاعت تے دبدبا تے روب جڑا اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا نا، وڈا تا انتہائی کوئی نہیں. جیڑی تو سمجھے نا چھوٹی آپ دی ہمت ہے، وہ اس طرح کہ ساری دنیا حضور دے مقابلے کھڑی ہو جائے. حضور تنہا بھی کھڑے ہون تا پوری دنیا حضور دا مقابلہ نہیں قصیدہ بردہ شریف امام بوسیری لکھا کانہ وہو فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشمی. فرمایا رسول اللہ جدو تنہا بھی کھڑے ہوندے سن نا تے پتہ لگدا سی حضور دے نال لکھاں دا لشکر کھڑے ہویا. حضور دی نمازاں کیویں تیریاں میریاں نمازاں کیویں قضا ہوندیاں؟ صحابہ کہندے ہیں جدو لشکر سارا آ گیا حضور تلوار پکڑ کے انج کھڑے ہو گئے. فرمایا جے کوئی جنا تے اگے آؤ، آؤ اگے. پھر زور دی نماز بھی حضور دی قضا ہو گئی پہرا دیندیاں. پھر عصر دی بھی قضا ہو گئی، پھر مغرب دی بھی قضا ہو گئی، پھر عشاء دی نماز حضور آخری ٹائم جا کے پڑھی. اے کیوں نہیں اس وقت حسن مولویاں تے پیراں بیان کیتا رسول اللہ جی؟ اتنے جی اسلام اخلاق سے پھیلا. میں کہا رسول اللہ حضرت عدی بن حاتم تائی دے پتر واسطے حضور اپنی او گدا بچھا دیں جدے تے حضور خود سوندے سن، اے بھی اخلاق ہے. تے حضور ابو جال دی گردن کٹوان واسطے تلوار دیون، اے بھی اخلاق ہے. ہاں جی تو کیڑیاں گلاں دین دیاں کرنا جناب شاہ جی؟ یہ لوگ کی گلاں کرنا؟ رسول اللہ این تلوار چاہی میدان عہد وچ، حضور نے این تلوار چاہی. فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، فرمایا یہ میری تلوار کون لے گا؟
جو اس کا حق ادا کرے. پتہ ہے تلوار تے کی لکھے ہوئے سی؟ وفل اقبال مکرمۃ وفل جبن عار والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. حضور دی اپنی مبارک تلوار تے شعر لکھے ہوئے سی آگے بڑھنا عزت ہے اور بزدلی انسان کے لیے بیسے ننگ و شرم ہے, اور کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. جیڑے لکھ کے دیا ہے ہمارا لبیک سے تعلق نہیں, انہوں نے موت نہیں آنی. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. السلام علیکم فرینڈز، آپ سب میرا چینل آخرت کے لیے بہتری کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے.